السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین کرام، اسلام کے ظہور سے پہلے ہر طرف جہالت کا دورہ تھا۔ اخلاقیات اس حد تک گر چکی تھیں کہ رشتوں کا تقدس پامال ہوتا تھا، حتیٰ کہ والدین اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس ہستی کو اس کائنات میں بھیجا کہ جو بلا شبہ امن کا پیغام لے کر آئی۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام کے دیے ہوئے امن کے پیغام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی سکالر پروفیسر ابوبکر صدیق صاحب۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابوبکر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابوبکر صاحب، یہ بتائیے، اسلام نے جو اس دنیا میں امن کا پیغام دیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نزول اسلام سے پہلے جو حالات تھے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، جب ہم اسلام سے پہلے دیکھتے ہیں حالت، تو پوری دنیا کے تمام خطوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو سب سے زیادہ جہالت جو نظر آئے گی وہ آپ کو اسی سرزمین عرب کی نظر آئے گی۔ اور جہاں پانی پینے پلانے پہ، گھوڑے کی دوڑ میں آگے بڑھانے پر، تمہاری بکری نے میری بکری سے پانی پہلے کیوں پیا، اس باتوں پر ان کی جنگیں چھڑتیں اور پھر سالوں تک جاری رہتیں۔ تو یہ ان کے ہاں تھا کہ وہ انسانی جان کو جانوروں سے بھی زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اس طرح وہ لاکھوں کی تعداد میں انسان جو ہے وہ ضائع ہو جاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے جھگڑے چلتے تھے۔ اسی عالم کے اندر ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز ہے غار حرا سے، اور وہی اقرأ بسم ربک اللہ۔ تو یہ جو پہلا پیغام قرآن مجید کا آیا، اس نے کایا پلٹ دی۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے، وہ تعارف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی اللہ کے اس میں صفاتی اور بھی ہیں، وہ جبار، جبروت، قہار۔ جہاں بڑے روب ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اپنا تعارف اپنے بندوں سے وہ کرا رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد شروع کیا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ پھر وہ مربی بھی ہے۔ پھر آگے دہرایا جا رہا ہے الرحمن الرحیم۔ تو جو شخص بھی اسلام سے پہلے متعارف ہونا چاہ رہا ہے، اسے آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جس دین میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، اس کا مالک وہ بڑا لطف و عنایت والا ہے، بڑا کریم ہے۔ تو کہا کہ جب مالک کی یہ کیفیت ہو تو جو اس کا بندہ ہے، تو پھر بندہ اپنے اندر مولا صفات ہونے کی کوشش کرتا ہے، کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا مالک، میرا حبیب اتنا کریم ہے، مہربان ہے، تو پھر کیوں نہ میں بھی اس کے بندوں کے ساتھ کریم اور مہربان ہو جاؤں۔ تو پھر یکسر ایک کایا پلٹ جاتی ہے زندگی کی۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ دولت کے دینے سے دولت گھٹنے کا خدشہ رہتا تھا، مگر اب وہی انسان ہے کہ دولت اللہ کی راہ میں لٹانے سے بڑھنے کا یقین ہو جاتا ہے، بڑھنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ پہلے صرف اور صرف زندگی، جان کو بچانے سے زندگی ملنے کی امید ہوتی تھی کہ بچاؤں گا تو زندگی مل جائے گی، لیکن یہاں راہ خدا میں نہ صرف زندگی ملنے بلکہ حیات جاویداں نصیب ہونے کا یقین مل جاتا ہے۔ تو گویا وہ دل جو کبھی بغض، حسد، کینہ، عداوت اور نفرت کا گھر ہوا کرتا تھا، اور جو زبان شعلے اگلتی تھی، وہ اس حسین تعارف کے بعد اچانک وہی دل ہے جو محبت، اخوت، یگانگت، امن، بھائی چارہ، اس چیز کا وہ مسکن بن جاتا ہے، اور وہی زبان وہ گل افشانی کرنے شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا امن۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ عرب قبائل جو تھے، ان کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کر، جیسے اونٹ کی کوہان اتار لی تلوار کے وار سے،
اور اس کو خوراک کے طور پر استعمال کر لیا۔ دیکھیں یہ تو آپ جب پڑھیں گے اسلام سے پہلے عرب کی حالات تو یہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ انسانوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے لیکن اچانک ایسی کایا پلٹی کی دنیا کے معلم بن گئے، پھر وہیں سے قانون نکلے، وہیں سے امن کا پیغام نکلا۔ تو قرآن مجید کا یہی امتیاز تھا کہ قرآن نے آ کر ان لوگوں کے قبلے ایسے سیدھے کر دیے کہ پھر ان لوگوں سے بڑھ کر نہ تو کوئی جرت والا تھا، پھر انہی لوگوں سے بڑھ کر نہ تو کوئی علم والا تھا، اور انہی سے بڑھ کر نہ تو کوئی نرم دل اور نرم گفتار تھا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ رحماء بینہم، کہ وہ لوگ آپس کے اندر بڑے رحماء ہیں، نرم دل ہیں، کہ حضرت عمر فاروق جیسا انسان بڑا جرت والا پہلوان، وہ بھی پھر اس کے اوپر کیفیت یہ آتی ہے، کہتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر احساس اس طرح اندر اجاگر ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کا پیغام تھا کہ جس نے انسان کے اندر کے جانور کو ختم کر کے اسے پھر انسان بنا دیا، اور یہی انسان اگر پھر فرد کی سطح سے نکل کر جب معاشرے کی سطح پہ پہنچتا ہے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ پھر وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، کیونکہ پھر ہر فرد کی سوچ میں خود غرضی اور انا نہیں ہوتی، پھر اس کی سوچ میں قربانی کا تصور آ جاتا ہے کہ اگر میں نہیں کر سکتا تو کوئی اور کرے گا۔ میں یہاں پر ایک خوبصورت مثال دوں گا اپنائیت کی، کہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں کچھ گوشت کا حصہ ایک صحابی کے گھر میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس وقت کا کھانا کھا چکا ہوں، خبر نہیں میرے ہمسائے میں کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو اس نے ساتھ ہمسائے کو بھیجا، آگے اس ہمسائے نے کہا کہ خبر نہیں میرے اس ساتھ والے ہمسائے نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس نے آگے ہمسائے کو بھیجا۔ وہ گوشت کا حصہ پورے مدینے کے محلے میں گھومتا گھومتا پھر پہلے گھر میں واپس پہنچا۔ تو یہ خلوص، یہ اخلاص تھا، جہاں خود غرضی اور انا نہیں تھی، جہاں پہ صرف اور صرف احساس تھا تو دوسروں کا احساس تھا۔ اب خود بتائیے جہاں یہ سوچ پنپ جائے تو وہاں کہیں بد امنی آ سکتی ہے؟ یعنی کہ اتنی بڑی تبدیلی کہ جو لوگ اسلام سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد احساس اس حد تک بڑھ گیا کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو ہے، وہ جو کھانا، وہ جو خوراک کے طور پر اس نے اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا، وہ گھوم پھر کر پورا مدینہ گھوم کر اس کے اپنے گھر ہی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ قرآن مجید کا پیغام جو قرآن مجید نے امن کا تصور دیا، اور یہ امن کا تصور صرف فرد کی سطح پر نہیں ہے، یہ مختلف سطحوں پر ہے۔ اسلام نے جو امن کا درس دیا ہے وہ آپ کو بین الاقوامی سطح پر بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو بین القومی سطح پر بھی نظر آئے گا، آئلی زندگی میں انسان کی یعنی کہ معاشرتی سطح پر بھی نظر آئے گا، اور پھر ایک ایسا بھی امن کا تصور ہے جو ان تینوں کے ساتھ کامن ہے، مشترکہ ہے۔ اسلام یہ چار طرح کے بڑے جامع قسم کے امن کے اسباق دیتا ہے۔ میرا خیال ہے اسی لیے اس کو آفاقی مذہب کہتے ہیں، اسی لیے اس کو آفاقی مذہب کہا گیا، بالکل بجا کہا آپ نے۔ اور مثال کے طور پہ قرآن مجید کی سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ انفال کے اندر آیت نمبر 61 میں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اے حبیب اگر دشمن، کون؟ دشمن اگر امن کا پیغام لے کے آئے تو محبوب آپ بھی اپنے پر بچھا دیجیے۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ انسانوں کی گردنیں اڑائی جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ انسانوں کے لاشیں بچھائے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہو۔ اگر دشمن ہی امن کا پیغام لے کے آیا ہے تو بھائی ہمارا تو مقصد ہی امن ہے، تم ہمارے مقصد کو پورا کرنے آئے ہو تو بازو پھیلا دیجئے کہ آؤ ہم بھی امن کے خواہاں ہیں، تو ان کے ساتھ امن کیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، اور یہ بین الاقوامی سطح کا ہے، چونکہ جو دشمن ہے وہ ہمارا ارد گرد کے ممالک ہوا کرتے تھے، اور حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ امن قائم ہو جائے تو ہمیں اسے اور چاہیے ہی کیا۔ تو یہ تھا بین الاقوامی سطح پر۔ پھر آ جاتا ہے کہ قومی سطح کا امن۔ قومی سطح کے امن کے اوپر تو ہمیں قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرات جو صورت ہے اس کے اندر بہت سارے احکامات ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دو مومنوں کے گروہ میں لڑائی ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرا لو، اور اگر ان دونوں میں صلح کے بعد بھی وہ اگر دوبارہ لڑ پڑتے ہیں اور اس میں سے کسی نے دوسرے کا نقصان کیا ہے تو پھر اس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور پھر ان کو صلح کی طرف آمادہ کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ امن تمہارا قائم ہو جائے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دو لڑ رہے ہیں، جی ان کے آپس کی لڑائی ہے، ہمیں کیا،
کہا کہ نہیں یہ ذمہ داری تمہاری ڈالی ہے قرآن نے، مکمل ایک ضابطہ ہے، مکمل ضابطہ حیات دے دیا۔ پھر یہ اس کے بعد آگے فرمایا کہ معاشرے کے اندر باہمی شعوبوں و قبائل کہ ہمیں مختلف پٹھان ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی کس طرح ہے، اس طرح کے اندر بھی عداوتیں پنپ سکتی تھیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں اللہ کی نظر میں وہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو اس سے یہ تصور آ گیا کہ تم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہارے پیمانے جو تم بناتے ہو کہ دولت کے، تمہارے پیمانے کسی اور چیز کے ہیں، کثرت اولاد کے ہیں، کثرت طاقت کے ہیں، اللہ کے ہاں پیمانے کردار کے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو زیادہ متقی ہے، اللہ کے ہاں جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ عزت والا وہی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ عرب کے بڑے بڑے ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے عتبہ شیبہ ربیہ تھے وہ قریشی ہو کر بھی امت مسلمہ کا حصہ نہیں بنے، قریشی ہو کر بھی امت مسلمہ کا حصہ نہیں بنے، لیکن حبش کا ایک غلام بلال وہ اسی امت کا سردار بن جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق انہیں فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال۔ اور پھر سلمان فارس سے ایک بکتا بکتا ہوا غلام آتا ہے، اور رشتہ دار چچا ابو لہب اہل بیت نہیں بن سکا، لیکن سلمان بکتا بکتا آیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ خوش نصیب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ تھا وہ اسلام کا پیغام میں امن جو لوگوں کو کشاں کشاں دنیا سے کھینچ کر اس عرب کی سرزمین کی طرف لے گیا، اور جو وہاں پر پھر گیا ہے، پھر وہاں سے جب واپس پلٹ کے آیا ہے تو وہ دنیا کے لیے فاتح بن گیا۔ ہمارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، بر صغیر کے اندر جتنے بھی ہمارے داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی ہو۔ ان کے پاس جو تلوار تھی وہ کردار کی تھی، وہ کردار کی تلوار سے انہوں نے لوگوں کو لاکھوں کو کلمے پڑھا دیے، اور بلا تفریق ان کے ہاں یہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اسلام کا پیغام تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ مزاح نہ اڑاؤ، پٹھان دوسرے پنجابیوں کا، پنجابی پٹھانوں کا، سرائکی ان کا، اور اس طرح کے اقوامی، تاکہ ان کے درمیان نفرت جو ہے وہ پنپ نہ سکے، یہ اخوت، یگانگت، یہ محبت ان کے درمیان پروان چڑھتی رہے۔ تو قرآن مجید کا یہ پیغام، اور قرآن نے اگر آپ دیکھیں ذرا قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے معاشرے کے اندر آ کر جو سب سے پہلا جس رگ کو کاٹا تھا وہ رگ ہی نسلی اور قومی تفاخر کی اور عصبیت کی تھی۔ آپ نے آ کر فرما دیا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا صرف ایک ہی معیار ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ میں ذات کا فلان اور تو ذات کا فلان، یعنی شودر برہمن، شودر ویش یہ کسی اور کے تو ہو سکتے ہیں، دامن اسلام میں کم سے کم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا، پھر ایک مہاجر اور ایک انصار کو بلا کر ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر مسلمان کا بھائی ہے یہ حکم فرمایا گیا، تو اس کے بعد جو پورے مدینہ کا ایک ماحول بن گیا۔ اور میں وہی بات، اسی کو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ میں نے کہا تھا کہ دولت دینے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھنے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ایک کو بھائی کو دوسرے کا بھائی بنایا تو ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے جا کر اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ میرے اس بھائی سے شادی کرو گی۔ اور پھر اسی ایک اور صحابی تھا، اس نے جا کر اپنے گھر میں جاتے ہی اس نے گھر کی تقسیم کر دی، یہ آدھا گھر تیرا، یہ آدھا گھر میرا۔ دیکھیں یہ قربانی کا تصور ہے، یہ قربانی کا اسلام نے دلوں کی کایا پلٹ کے انسان کو بدل ڈالا۔ اور جہاں تک آپ تاریخ پڑھیں تو ایسی مثالیں اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گی۔ جتنے بھی یہ واحد آفاقی مذہب ہے کہ جس کو آپ لوگ عموماً ایک اصطلاح چلتی ہے اسے کہا جاتا ہے آئیڈیل۔ آئیڈیل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، صرف خیالات کی دنیا ہے، لیکن نہیں، اسلام کے اندر جتنے بھی تصور آئے وہ خلفائے راشدین کے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے نافذ کر کے دکھائے، یہ نفاذ ہو کے رہا۔ میں اپنے چونکہ معیشت کی دنیا، آپ کی بات میں کاٹتا ہوں۔ حاضرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔